السلام علیکم۔ یہ آج سے کچھ سال پہلے کا ذکر ہے کہ جب ہمارے محلے میں رہنے والی ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ یورپ سے آئی ایک فیملی سے طے کر دیا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ لڑکا نہ صرف تعلیم یافتہ بلکہ انتہائی خوش شکل اور خوش لباس بھی تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، لہٰذا چند ہی دنوں بعد چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیا گیا۔ شادی کے فوراً بعد ہی یہ راز کھلا کہ ان کا داماد اور اس کی تمام فیملی مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار ہیں اور اپنے مذہب پر سختی سے کاربند ہیں، جس کے بعد اس خاندان کو بہت سی قانونی پیچیدگیوں اور گھریلو جھگڑوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے داماد کا موقف تھا کہ وہ بھی ان کی طرح ایک مسلمان ہے، بس عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا۔ بہت سے تلخ واقعات کے بعد بالآخر یہ بات خلا کے ذریعے ختم کر دی گئی۔ دوستو، ایسے بہت سے واقعات روزمرہ زندگی میں وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک دیندار گھرانہ سمجھ کر اپنا گھر کرائے پہ دیا تھا، لیکن وہ لوگ درپردہ قادیانی نکلے، یا پھر کوئی کاروباری معاہدہ کرتے وقت یہ معلوم نہ تھا کہ مقابل فریق قادیانی عقائد رکھتا ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے قادیانیوں کی چند ایسی واضح 9 نشانیاں بیان کریں گے کہ جن کے ذریعے آپ کسی قادیانی مرد یا خاتون کو بھرے مجمع میں بھی پہچان سکیں گے۔ نمبر 1، قادیانی حضرات چاندی کی ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں۔ اکثر لا علم مسلمانوں کے سامنے یا وہاں جہاں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا، جس پر قرآن مجید کی یہ آیت لکھی ہوتی ہے جس کا ترجمہ ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ قادیانی یہ انگوٹھی مرزا غلام احمد قادیانی کی سنت کے طور پر پہنتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایسی انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ نمبر 2، قادیانیوں میں اس کے خلیفہ کی مکمل داڑھی ہوتی ہے، لیکن 99% قادیانی آپ کو فرنچ کٹ داڑھی یا پھر کلین شیپ میں ملیں گے۔ ان کے ہاں رواج یہ ہے کہ کوئی عام قادیانی اپنے خلیفہ سے لمبی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے ان کے جلسوں اور مختلف اجتماعات کے دوران کوئی بھی شخص آپ کو ان کے خلیفہ کے برابر یا لمبی داڑھی والا نظر نہیں آئے گا۔ نمبر 3، قادیانی مسلمانوں کی طرح کبھی گول ٹوپی نہیں پہنتے۔ یہ یا تو جنا کیپ پہنے نظر آتے ہیں یا پھر پٹھانوں یا سندھیوں والی ٹوپی۔ قادیانی جماعت کے مردوں میں ان کے مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے سر ڈھانپنے کا رواج ہے۔ ان کا خلیفہ شملے والی پگڑی پہنتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کو اس کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد اس نچلے درجے کی عہدیدار جنا کیپ کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر ایسی نچلی عام قادیانی یا تو پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی یا پھر سندھی ٹوپی میں نظر آتے ہیں۔ نمبر 4، قادیانی عورتوں کو ان کے پہناوے کے ذریعے پہچاننا تو اور بھی آسان ہے۔ یہ عام مسلمان عورتوں کے برعکس ڈھیلے ڈالے برقعے کے بجائے انتہائی چست اور ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، جن کی کمر پر اکثر بیلٹ موجود ہوتا ہے تاکہ برقعے کو جسم پر اچھی طرح سے ٹائٹ کیا جا سکے۔ نمبر 5، قادیانی عورتوں کے نقاب کا طریقہ بھی عام مسلمان عورتوں سے کافی مختلف ہوتا ہے۔ اس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر ڈھلکا ہوا، جس میں تمام چہرہ نظر آتا ہے۔ قادیانی عورتیں کبھی اپنا مکمل چہرہ نہیں ڈھانپتیں۔ نمبر 6، قادیانی حضرات جب عام مسلمانوں سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے بات کو مذہبی امور کی جانب لے جاتے ہیں اور عام لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ درست نہیں رکھتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب نہیں کیا گیا اور زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، نہ ہی وہ واپس آئیں گے اور نہ ہی دجال کا مقابلہ کریں گے۔ بلکہ قادیانیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زخمی حالت میں فلسطین سے کشمیر ہجرت کر گئے تھے، جہاں 120 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ صحیح احادیث میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دوبارہ آمد سے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے کہ امتی محمدی میں کسی شخص کو نہیں تمثیل مسیح اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص بدقسمتی سے قادیانوں کی ان باتوں میں آ جائے تو پھر یہ لوگ آہستہ آہستہ اسے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمثیل مسیح دراصل مرزا غلام احمد قادیانی کی ہے۔ نمبر 7، یہ عوام الناس کو علماء دین سے شدید متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو تمام برائیوں کی جڑ بتاتے ہیں۔
فرقہ وارائیت اور کفر کی فتووں پر بات کرتے ہوئے مختلف اقلیتوں بالخصوص قادیانوں کے خلاف ہونے والے مظالم گنواتے ہیں اور یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کی تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، اس طرح انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر جماعت احمدیہ کو بھی کافر قرار دے رکھا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ فقہ کے چاروں اماموں کے ماننے والے کبھی ایک دوسرے کو کافر یا خارج اسلام قرار نہیں دیتے، البتہ قادیانیوں کے کافر ہونے پر مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ نمبر 8، قادیانیوں کی ٹی وی چینل کا نام MTA یعنی مسلم ٹی وی احمدیہ ہے، جس پر یہ اپنے کفریہ عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں اور اپنی تعلیمات کو ہی اصل اسلام کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ٹی وی چینل کیبل ٹی وی پہ نہیں آتا، اسے دیکھنے کے لیے ڈش اینٹینا کی ضرورت پڑتی ہے۔ حالانکہ پاکستان میں کیبل ٹی وی اور دیگر دوسری آن لائن سروسز کی بدولت ڈش اینٹینا تقریباً معدوم ہو چکا ہے، لیکن ہر قادیانی کے گھر آپ کو ایک ڈش اینٹینا ضرور ملے گا، جس کے ذریعے یہ اپنی جماعت میں ہونے والی سرگرمیوں اور ان کی تعلیمات سے باخبر رہتے ہیں۔ نمبر 9، قادیانیوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کے ناموں کی شروعات میں آپ کو نام محمد نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ اپنے ناموں کے آخر میں احمد لگاتے ہیں، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا حصہ تھا۔ اکثر یہ لوگ اپنے مختصر نام سے ہی لوگوں کو روشناس کرواتے ہیں، لیکن ان کی سرکاری دستاویزات یا اسکول سرٹیفکیٹس میں ان کے ناموں کے ذریعے انہیں پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے۔